حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید جنتی دروازے کا منظر بنائیے بھائی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کے ساتھ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ کے مطمئن پیر طریقت جہاں شریعت مخدوم احمد کے ولی ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہے اور علماء وارث الانبیاء ہے اور ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے 1000 سال سے بہتر ہے۔ تمام حضرات پیچھے ہو جائیں بھائی، تمام حضرات ادب کے ساتھ پیچھے ہو جائیں، بے دعا مقصود نہ حاصل نہ دربائے ہوئی، پیچھے ہو جائیں بھائی، پیچھے بیٹھ جائے۔ شیخ کا تشریف فرما ہے، تمام اہل کرام کے لیے جو بھی دوست احباب تشریف لے اور جنہاں نو نبی دا واسطہ انہیں با جاؤ، نعرہ رسالت با جاؤ، پیر مرشد دی زیارت مندے با جاؤ۔ ماشاءاللہ بڑے سوڑے ہو، پشرے ہو جاؤ بھائی۔ میں جناب بہت مبارک بات دیتا ہوں حاجی نذیر احمد ڈوگر ونتوکل علیہ ونتوکل علیہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومددنا ومعتمدنا غوثنا وغیاثنا ومغیثنا وغیثنا عوننا وعیاننا ومعیننا وعیننا مطلوبنا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعد عیناک صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی بستیوں میں آ گئے، شہروں میں آ گئے، ضلع میں آ گئے، صوبہ میں انقلاب آ گیا، کسی ایک ملک میں آ گیا، مگر یہ انقلاب جو آمنہ کے لال کی آمد کا انقلاب ہے، یہ انقلاب جو فاطمہ الزہرا کے بابا کے آنے کا انقلاب ہے، یہ انقلاب جو حسنین کے نانا کے جلوہ گر ہونے کا انقلاب ہے، بیٹے میرے یہ انقلاب عالمگیر انقلاب ہے، پوری کائنات کے اندر انقلاب ہے۔ اور ایک بات لفظ انقلاب سے یہ ذہن میں رکھیں، انقلاب آتے ہیں خاموشی کے ساتھ، چپکے سے۔ جب بھی کہیں انقلاب آیا ہے تو بڑا خاموشی سے آیا ہے، چپکے سے آیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا پاکستان کے اندر پہلا انقلاب آیا ہے تو ایوب خان کا آیا ہے۔ جو میری عمر کی ہیں جنہیں وہ وقت یاد ہوگا، رات کو ہم سوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کل کیا معاملہ ہے، صبح کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حکمرانی جنرل ایوب کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور مرزا سکندر وہ گرفتار ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایوب خان نے راتوں رات حکومت پر کنٹرول کر لینا ہے۔ جب بھی کوئی انقلاب آیا ہے تو بڑی خاموشی سے آیا ہے، یا جیسے ضیاء کا انقلاب آیا ہے ہمارے ملک میں، جنرل ضیاء نے کنٹرول کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہمیں صبح کو پتہ چلا کہ مسٹر بھٹو گرفتار ہیں اور اس ملک کی حکمرانی جو ہے وہ ضیاء کے ہاتھ میں ہے، چپکے سے آیا ہے، خاموشی کے ساتھ آیا ہے۔ یا جیسے جنرل مشرف کا انقلاب ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف گرفتار ہے، شہباز گرفتار ہے اور اس ملک پر حکمرانی مشرف کی ہے۔ یہ 3 مثالیں اس وقت جو ذہن میں آئیں کہ انقلاب آتے ہیں تو خاموشی سے آتے ہیں، چپکے سے آتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انقلاب آنے والا ہے۔ مگر بیٹے جس
جس انقلاب کی میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں، یہ انقلاب چپکے سے نہیں آیا، خاموش۔ اس انقلاب کے لیے 1,24,000 نبی اعلان کرنے والے آئے ہیں۔ ہر رسول کہتا رہا کہ انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ یہ وہ عالمگیر انقلاب ہے میرے عزیز بیٹے۔ محبوب کی آمد پر اس انقلاب کا عظیم کارنامے تو بے شمار ہیں محبوب کی آمد کے، مگر اس وقت جو ذہن میں ہے، چونکہ میں نے آپ کو گداگر کہا ہے، فقیر کہا ہے، میں بھی منگتا ہوں، آپ بھی منگتے ہیں، ہم سارے کے سارے چولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، غریب ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی آستانے پر بیٹھے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا انقلاب جو آیا ہے، اس نے کارنامہ دکھایا، اس انقلاب نے، وہ غریب کی حمایت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلا بڑا کارنامہ جو محبوب کی آمد پر ہوا ہے، وہ غریب کی حمایت ہے، غریب کی سرپرستی ہے، غریب کو نوازنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو رحمت للعالمین نے کیا ہے، وہ غریب پروری ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا تھا؟ کسے پتا تھا کہ حلیمہ کون ہے؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ غریب خاتون ہے، بنو سعد کے خاندان کی غریب خاتون ہے، مارے مارے پھر رہی ہے، گھر میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ گفتگو میں مجھے بدمزگی پیدا ہو گئی، اگر کوئی کام کرنا ہے تو خاموشی سے کریں۔ حلیمہ سعدیہ سب سے پہلی غریب پروری حلیمہ سعدیہ کے گھر کی ہے، اور سارے لوگ محبوب کی آمد پر بڑی بڑی امیر دائیاں، آپ لکھے پڑھے عزیز بیٹے نوجوان ہیں، وہ دور ختم ہو گیا جب کہتے تھے کہ علم جو ہے وہ شہروں میں ہے، دیہات میں نہیں ہے۔ اب آپ دیہاتی دوست جو ہیں، ہم شہریوں سے بھی آگے نظر آتے ہیں مجھے۔ حلیمہ سعدیہ سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، جلوہ جانا، سیرت طیبہ پر، کوئی 4-5 ہزار صفحات کی کتابیں ہیں وہ۔ جب اس عنوان پر میں آیا حلیمہ سعدیہ کی بات کرنے پر، تو میں نے کتابیں دیکھی، سیرت کی کتابیں بڑے بڑے علماء نے لکھی۔ علماء اس موقع پر حلیمہ سعدیہ کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے علماء نے سیرت النبی کے تحریروں میں یہ کہا کہ خواتین، امیر خواتین آئی تھیں اور وہ رسول پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی گئیں کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کے بعد ہمیں کوئی معاوضہ اچھا نہیں مل سکے گا۔ وہ عورتوں نے محبوب پاک علیہ السلام کو پسند نہ کیا۔ مجھے یہاں میں رک گیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن سے میں تو نہ بحث کر سکتا ہوں، نہ جھگڑا کر سکتا ہوں۔ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ سے پہلے خواتین امیر رسول اللہ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیں۔ میرے عزیز بیٹے، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ یتیم کون یتیم ہے؟ یہ وہ یتیم ہے جو بیٹھے گا زمین پر اور چاند کو آسمان سے اتار لے گا۔ خواتین کو یہ پتہ نہیں تھا، ان چھوڑ کر جانے والی خواتین کو یہ پتہ نہ تھا کہ یہ کون یتیم ہے۔ یہ وہ یتیم ہے جو سورج ڈوبے ہوئے کو باہر نکال لے گا اور عصر کے وقت پر لے آئے گا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، ان خواتین کو، ان امیر خواتین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون یتیم ہے جو یہ کہے گا سارت الجبال لو شئت لسارت الجبال معی ذہبا، اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چل جاتے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے اس پر رک کر آگے بریکٹ میں اپنی کتاب میں یہ وضاحت کر دی ہے، اور ان سے معذرت کر کے، اور بڑے چوٹی کے علماء ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ عورتوں نے چھوڑ دیا رسول اللہ کو، یتیم چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے غلط کہا، انہوں نے یہ صحیح نہیں کہا کہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے انہیں پسند ہی نہیں کیا تھا۔ میرا یہ عقیدہ ہے۔
میرا یہ موقف ہے کہ محبوب نے انہیں پسند ہی نہیں کیا تھا، انہیں پسند کیا تو حلیمہ سعدیہ کو کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اصل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، جب آئی ہیں محبوب کو لینے کے لیے تو دائیوں نے کہا کہ حلیمہ اب تو ایک ہی بچہ ہے، کیا کرے گی، وہ تو یتیم ہے، یہ جشن کی بات کر رہا ہوں، یہ جشن، وہ تو یتیم ہے، کیا کرے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اصل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں برکت دے دے، میں ضرور لے جاؤں گی، ضرور پہنچوں گی۔ جو ہی حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں، حلیمہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے سعدیہ کو دیکھا، اور کائنات بھر سے مبارک یہ ہے کہ حلیمہ مبارک ہو کہ کائنات کی دولت تو نے حاصل کر لی ہے۔ جشن کا پہلا عنوان جو مجھے ملتا ہے جشن آمد مصطفیٰ کا، وہ غریب پروری ہے۔ اور جب حضور کو لے کر چلی ہیں، اور یہ دائیاں جو امیر خواتین تھیں یہ آگے جا چکی تھیں، مگر اماں سعدیہ کی اونٹنی پیچھے تھی سب سے، مگر نکل گئی ہے سب سے آگے۔ اب وہ دیکھتی ہیں اماں سعدیہ، اماں حلیمہ، خالہ حلیمہ، یہ اونٹنی کب خریدی، کتنے کی خریدی، کہاں سے خریدی، یہ سواری کب بدلی؟ تو اماں کہتی ہیں کہ بیٹیو سواری وہی ہے، میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہوا آ رہا اس پر سوار بدلا ہوا ہے۔ اس کی باتیں لا تعد عیناک، اس میں غریب پروری کی ایک جھلک ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، سبق دے رہے ہیں صحابہ کو، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اولاد سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، خاندان میں اچھا سلوک کرو، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتن و فسادات سے بچو، امن عافیت کو ترغیب دو، ترجیح دو، یہ ہدایات ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے یہ باتیں سنی، کہنے لگے یار بات تو اچھی کر رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو باتیں اچھی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے محمد ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، آپ کی تقریر تو بڑی اچھی ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، حسن سلوک ہے، اولاد سے پیار ہے، بیویوں سے حسن سلوک ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، گھٹ تولنے سے آپ روک رہے ہیں، حرام کھانے سے روک رہے ہیں، قتل و غارت سے روک رہے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کے جلسے میں آ جایا کریں، آپ کے درس میں ہم بھی بیٹھ جایا کریں؟ حضور فرماتے ہیں اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ محبوب نے اجازت دے دی کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ابو جہل نے پھر پینترا بدلا، کہنے لگا جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، مگر ایک بات شرط ہے، وہ یہ ہے ہم ہیں مکہ کے بڑے امیر لوگ، لین لاڑ آدمی ہیں، ارب پتی بندے ہیں، محلات میں رہنے والے ہیں، ہماری ایک پوزیشن ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، اس میں بلال بیٹھا ہے، صہیب بیٹھا ہے، عمار بیٹھا ہے، سلمان بیٹھا ہے، بلال کا کرتا پھٹا ہوا ہے، سلمان کے چہرے سے گرد و غبار کے نشان نظر آ رہے ہیں، صہیب پریشان حال ہے، یہ لوگ پھٹے پرانے لباس والے ہیں، غریب ہیں لوگ۔ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ محبوب کا انقلاب، عالمگیر انقلاب میں پہلی اور تو کروڑوں ہیں، اس وقت جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ محبوب کے اس عالمگیر انقلاب میں پہلی بات جو آتی ہے وہ غریب کی ہمدردی آ رہی ہے۔ میں اور آپ سب غریب بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، انہیں الگ کر دیں، بلال، صہیب، عمار، سلمان، انہیں ٹائم پیریڈ، ان کا پیریڈ الگ کر دیں، تقریر کا، جلسے کا ہمارا الگ کر دیں، یہ صبح کو آ جائیں، ہم شام کو آ جائیں گے، یہ شام کو آ جائیں، ہم صبح کو آ جائیں گے، ان میں ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے، غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ قربان جائیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے۔ ابھی محبوب نے جواب دیا نہیں، ابھی ابو جہل کے اس فکرے کا جواب نہیں دیا کہ میں انہیں اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا۔ جھٹ جبریل آ گئے، جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے لا تعد عیناک، محبوب ابو جہل نہیں آتا نہ آئے، ابو لہب نہیں آتا نہ آئے، جائیں، مگر تو اپنی نگاہیں ان غریبوں سے نہ پھیرنا، لا تعد عیناک،
ان غریبوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیرنا، انہیں نہ نکال دینا۔ اب اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب یہ جو بیٹھے ہیں، ابو جہل ابو لہب یہ کہتے ہیں کہ غریبوں سے نہ پھیرنا، کہ بلال سے نگاہ نہ پھیرنا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان چاروں سے نگاہ نہ پھیرنا۔ میرے نزدیک اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ لا تعد عیناک، کیونکہ محبوب قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد حضور رسول ہیں۔ قرآن مقدس قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے۔ قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد یہ کتاب آخری ہے، ایک ہی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ رسول پاک آخری رسول ہے، کوئی اور رسول نہیں حضور کے بعد۔ محبوب لا تعد عیناک، تیری نگاہیں قیامت تک کے غریب جو ہیں وہ تیری نگاہوں میں ہونے چاہیے۔ یہ معنی کہ محبوب قیامت تک آنے والے غریب وہ سارے تیری نگاہوں میں ہوں۔ آج بھی مصطفیٰ کی نگاہ غریبوں پر ہے، قیامت تک آنے والے غریب سارے مصطفیٰ کی نگاہ میں ہوں گے۔ لا تو انقلاب کا ایک پہلو غریب پروری ہے، غریب نوازی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم، حضور علیہ السلام کے پاس ایک غریب صحابی آیا۔ اس صحابی کا نام ہے اتبان بن مالک، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مسجد کے امام تھے، نبینہ ہو گئے، مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، تو بیٹے سے کہا، کسی سے کہا کہ مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو۔ مسجد نبوی شریف میں اتبان بن مالک آئے۔ غریب پروری کی باتیں سنا رہا ہوں۔ جب اتبان آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، میں غریب ہوں، نابینا ہوں، میرے پاس مکان بھی نہیں ہے، کٹیا سی، چھوٹی سی کٹیا ہے، جھونپڑی ہے، میں چاہتا ہوں احبو ان تاتی فی بیتی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب جی چاہتا ہے کہ کبھی آپ میرے گھر تو آئیں۔ ایک غریب درخواست کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، حضور میں غریب ہوں، پریشان حال ہوں، احبو ان تاتی فی بیتی یا رسول اللہ، محبوب چاہتا ہوں کہ کبھی میرے گھر تو آئیں آپ۔ حضور فرماتے ہیں سآتی کا غدن، حضور کی بارگاہ میں لا نا تو ہے ہی نہیں۔ جس نے مانگا، جو مانگا، جیسے مانگا، جب مانگا، جتنا مانگا، سب عطا کیا۔ مصطفیٰ کی زبان پر لا نہیں ہے، عربی میں لا ناج کے لیے نفی، لا آیا ہے حضور کی زبان پر تو اسی وقت آیا ہے جب پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کلمہ شریف پڑھنے میں تو لا آیا ہے، ورنہ حضور کی زبان پر مطالبات اور سوالات مسائل کے معاملے میں کبھی لا نہیں آیا۔ وہ معاملہ مشکل ہے، آسان ہے، ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، محبوب نے نواز دیا ہے جو بھی آیا ہے۔ اب یہ تو ایک معمولی بات ہے، ایک اور بات یاد آ گئی حضور کے کہ لا آپ کی جواب پر زبان پر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے روزہ توڑ دیا، توڑ دیا نہیں، توڑ بیٹھے، روزہ توڑ بیٹھے تھے۔ پتہ ہے کہ روزے کا کفارہ ہے کہ 60 روزے غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ قرآن مقدس نے یہ تینوں صورتیں بیان کی ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں، یہ سیدھا دوڑا بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، یا رسول اللہ مجھے کسی نے پناہ نہیں دی، محبوب میں غریب ہوں، کسی نے پناہ نہیں دی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم آئے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تیری بارگاہ میں پناہ ملی۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں غلام آزاد کر۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر 60 روزے رکھ، کفارہ پھر ادا ہوگا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک تو نبھا نہیں سکا تھا،
60 کا معاملہ تو بڑا، میں یہ بھی نہیں رکھ سکتا. 2 باتیں ختم ہو گئی. تیسری محبوب فرماتے ہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا دینا، تیرا کفارہ تھا. قرآن مقدس نے میرے بیٹے صرف یہ 3 صورتیں بیان کی ہیں، کوئی چوتھی صورت نہیں. دنیا بھر کے علماء اکٹھے ہو جائیں، محدث اکٹھے ہو جائیں، کفارے کی کوئی چوتھی صورت نہیں قرآن پاک بیان کرتا. حضور فرماتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو. وہ کہتے ہیں حضور میں تو خود مسکین ہوں، اس سے بھی گیا، اس سے بھی گیا. تینوں باتیں. اب حضور یہ نہیں فرماتے کہ جا دفع ہو جا، نکل جا، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، تو بھی کچھ نہیں کر سکتا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے 3 صورتیں تھی کفارے کی تجھے بیان کر دی، جا کام کر. یہ نہیں فرمایا، فرمایا بیٹھ جا. صحابی خوش ہو گیا کہ محبوب فرما رہے ہیں بیٹھ جا، کوئی بات بنتی نظر آتی ہے. ایک بی بی، حدیث پاک میں آتا ہے، بی بی کھجوریں لے کر آ گئی. وہ کھجوریں ایک سیر تھی کھجوریں، یا 80-85 دانے تھے کھجوروں کے. وہ اس نے آ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. اب اندازہ کریں، ایک سیر کھجوریں ہیں، کفارے کا مسئلہ کفارے کا ہے، روزے کا کفارہ دینا ہے، اور تینوں صورتیں وہ معذرت کر چکا ہے صحابی، جلیل القدر صحابی. حضور نے فرمایا این السائل، وہ فقیر کہاں گیا جو ہمارے پاس مانگنے آیا تھا، جس نے روزے کا مسئلہ پوچھا تھا کفارہ تھا، وہ کہاں گیا؟ حاضر ہو گیا، کھڑا ہو گیا، آگے بلا لیا. اب اندازہ کریں کہ محبوب کی زبان پر نہ نہیں ہے. جو کچھ کسی نے مانگا ہے، جیسا مانگا، جتنا مانگا، جب بھی مانگا، وہ عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اچھا تینوں صورتیں تو نہیں کر سکا، لو یہ کھجوریں لے جاؤ، ایک سیر کھجوریں ہیں، جاؤ مدینہ کے غریبوں میں کھجوریں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. حیران ہے. یہ چوتھی صورت ہے کہ غریبوں کے، مدینہ کے غریبوں میں کھجوریں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یہ صحابی پاؤں کے اتنے مضبوط پکے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب قربان جاؤں، مدینے میں مجھ سے زیادہ تو مسکین ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے یہ کہا کہ حضور مجھ سے زیادہ کوئی فقیر مدینے میں ہے ہی نہیں، سرکار مسکرائے، اور مسکراہٹ سے دانت پاک چمکے تو فرماتے ہیں جا تو کھا لے، تیرے بچے کھا لیں، کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے غریب پروری کی ہے، غریب نوازی کی ہے. اب محبوب آپ حدیث سنا رہا تھا ایک اتبان صحابی کی، وہ آ کر کہتے ہیں حضور میرے گھر تشریف لائیں. آپ نے فرمایا ساعتی کا غدن، ٹھیک ہے تو غریب ہے، میں آ جاؤں گا، صبح آ جاؤں گا. صدیق اکبر ساتھ ہیں. فرمایا یہ باب الاوالی میں رہتے، محلہ ہے مدینہ منورہ کا، خدا مجھے آپ کو بار بار یہ محلہ دکھائے، مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہو. اگلے دن صبح دن چڑھا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، باب الاوالی میں چلے گئے. اس غریب صحابی کے دروازے پر گئے، دستک دی. اندر سے اتبان بولے، فرماتے ہیں کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ صدیق کہتے ہیں اتبان تجھے مبارک ہو، تو کل گیا تھا نا رسول پاک کی بارگاہ میں اور حضور کے پاس تو رویا تھا نا، تو نے رو کر کہا تھا نا کہ اللہ کے محبوب میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، پریشان حال ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں. کہا تھا. فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول آ گئے. اب اتبان پھولے نہیں سماتے، زمین تے پیر نہیں لگ دے پے کہ محبوب میرے گھر آ گئے. دروازہ کھلا، لوگوں کو پتا چلا اتبان کے گھر رسول آ گئے. اس محلے کا غریب ترین بندہ، پریشان حال بندہ، اس کے گھر اللہ کے رسول آ گئے. اتنے لوگ آئے کہ سین جو تھا وہ بھر گیا.
اور مبارکیں لوگ دیتے تھے، اتبان مبارک ہو تیرے گھر اللہ کے رسول آ گئے، تیرے گھر اللہ کے محبوب آ گئے۔ مجھے یہ بات سناتے ہوئے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اتبان خود کہتے ہوں گے مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا، خود بھی کہتے ہوں گے مینو دیو مبارکباد اج میرا ماہی آیا، ہے دل ڈاڈا ہی شاد اج میرا ماہی آیا، ہے دل ڈاڈا ہی شاد۔ اگر کسی غریب کے گھر محبوب آ جائے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، معمولی بات تو نہیں ہے۔ میں اور آپ غریبوں کا گروپ بیٹھا ہے، غریبوں کا جتھا بیٹھا ہے اور درخواست کرتے اللہ کے محبوب اے گنبد خضرا کے مکین، آپ اتبان کے گھر گئے تھے، ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ تو نے بلایا تھا، میں تیرے گھر آ گیا ہوں، کیا چاہتا ہے، کیوں بلایا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں احب ان تصلی رکعتین فی بیتی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب جی چاہتا ہے کہ میری اس کٹیا میں، میری اس جھونپڑی میں آپ 2 رکعتیں نماز تو پڑھ جائیں، بس میرا شوق ہے، میرا شوق ہے کہ میری جھگی میں آپ آئیں، آ گئے ہیں، کرم فرمایا، نوازا ہے۔ احب ان تصلی رکعتین فی بیتی یا رسول اللہ فاتخذہ مصلی، یا رسول اللہ آپ 2 رکعتیں نماز پڑھ جائیں، جہاں آپ پڑھ جائیں گے میں ساری زندگی اسے اپنا سجدہ گاہ بنا لوں گا۔ بات یہ کہہ رہا تھا مفت لا تعد عیناک، غریبوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں۔ اس انقلاب کی پہلی صورت، اور کروڑوں ہیں مگر آج کی اس محفل کے لیے یہ پہلی صورت یاد آ رہی ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کی آمد جشن کا انقلاب کی صورت تھی کہ غریبوں کو نوازا ہے۔ اس انقلاب کی ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے اس جشن انقلاب کی کہ محبوب پاک علیہ السلام کی آمد پر کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے۔ مضبوط محل تھا بادشاہ کا، محبوب کی آمد پر محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ پریشان ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے، مکان تو بڑا مضبوط تھا، محل تو بڑا مضبوط تھا، مگر کنگرے 14 گرے ہیں، 10 نہیں گرے، 17 نہیں گرے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز، مجلس شورا کو بلایا، کہا کہ یہ صورتحال ہے کہ میرے مکان کے کنگرے گرے ہیں، یہ کیا معاملہ کیا ہے، میں پریشان ہوں۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایک شخص موبزان نامی وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے بادشاہ صرف آج یہی نہیں ہے کہ آپ کے محل کے کنگرے گرے ہیں، ایک اور بڑا عظیم واقعہ، یہ محبوب کی آمد پر ایک اور بڑا عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ فارس کا آتش کدہ سارا بجھ گیا ہے۔ 1000 سال سے جو فارس کا آتش کدہ آگ جل رہی تھی، لوگ عبادت کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی ہے، اور لوگوں نے جلانے کی کوشش کی ہے آتش کدہ دوبارہ، مگر وہ جلنا نہیں، اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا محفل میں، یا یہی موبزان، وہ کہتا ہے صاحب ایک اور انقلاب بڑا آیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دریائے ساوا جو کبھی خشک ہوا نہیں تھا، اس سے 20 نہریں نکلتی تھیں اور کھاڑے نکلتے تھے، ندی نالے تھے، کبھی دریا خشک نہیں ہوا، مگر وہ دریائے ساوا یک لخت خشک ہو گیا ہے۔ اور زیادہ حیرت ہوئی، اس کا کسریٰ کا گورنر تھا نعمان بن منذر، اسے بلایا کہ گورنری تیرے پاس ہے، میں پریشان ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں، آتش کدہ فارس کا بجھ گیا ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، پتہ کر تیرے علاقے میں کوئی لکھا پڑھا آدمی ہے جو مجھے مطمئن کرے۔ اب بادشاہ کا پیغام تھا، نعمان پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ بادشاہ اگر آج تو اجازت دے تو اس علاقے کا بہت بڑا عالم ایک عبد المسیح ہے، پادری عبد المسیح ہے، وہ تورات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، انجیل کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، زبور کا بڑا ماہر ہے، اگر تو کہے تو میں اسے بلا لاتا ہوں۔ کسریٰ نے کہا بلاؤ۔ گورنر کا پیغام تھا،
گورنر نے پیغام بھیجا، حکم نامہ گیا، پادری عبد المسیح جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا وہ آیا، لوگ بیٹھے ہیں۔ کسرا نے کہا عبد المسیح حیران کن واقعات ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے۔ صاحب کیا باتیں بتا دیں۔ یہ خود پادری عبد المسیح بھی دنگ رہ گیا، کہتا ہے کہ صاحب مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، البتہ میرا ایک ماموں ہے، اس کا نام ہے ستیح پادری، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں ستیح کے ساتھ مشورہ کراؤں یا وہ بستر مرگ پر تب بیمار تھا۔ اس نے جا کر کہا ماموں میں عبد المسیح آیا ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے اچانک آ گیا؟ تو یہ عبد المسیح کہتا ہے کہ کسرا نے ہمیں سوال کیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں 14 اس کے محل کے، دریا خشک ہو گیا، فارس کا بجھ گیا ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ ہوا کیوں ہے، اور تیرے پاس آئے ہوں ماموں میری مدد کر۔ اس نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹا ہوا تھا، ستیح کو اٹھایا بٹھایا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ عبد المسیح پھر کہنا تو نے کیا کہا ہے، پھر سنا۔ اس نے پھر یہ باتیں سنا دی۔ پھر وہ ستیح کہتا ہے کہ عبد المسیح سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا ماموں خداوند یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس کھینچی ستیح نے۔ اس نے کہا جاؤ عبد المسیح جاؤ کسرا سے کہہ دو آ گیا جو آنے والا تھا، بس جاؤ بتا دو، جس کا انتظار صدیوں سے تھا، جس کا اعلان 1,24,000 جو کم و بیش انبیاء کرتے چلے آئے وہ آ گیا۔ اب یہ پادری عبد المسیح کہتا ہے ماموں کون آ گیا؟ اس نے کہا تو نے انجیل نہیں پڑھی؟ انجیل کی یہ عبارت تو نے نہیں پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں میرا جانا بہتر ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہیں آئے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ بات یہ کہ انقلاب کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کی کیفیت ایک یہ بھی عالمگیر انقلاب کا ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا، ایک اس طرح کا اور واقعہ حدیث پاک میں۔ جس دن محبوب جلوہ گر ہوئے دنیا پر تو ایران مکہ کے اندر ایک تاجر یہودی تاجر کروڑ پتی ارب پتی تاجر وہ اپنی ٹیم کو لے کر تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ صبح کو محبوب کی ولادت ہے 12 ربیع الاول شریف کو، اور اس نے صبح کو آسمان دیکھا، آسمان بدلا ہوا نظر آیا، چاند تاروں کے اندر تبدیلی نظر آئی، اس کا رنگ فک ہو گیا یہودی کا۔ اس کے خادموں نے کہا کہ سر کیا معاملہ ہے، آج آپ پریشان ہیں؟ یہ یہودی تاجر کہتا ہے کہ میری پریشانی کا یہ عالم ہے کہ میں نے تورات انجیل میں ایک آخر الزمان رسول کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ آئے گا تو آسمان کا رنگ اس طرح بدل جائے گا، ستاروں کی حالت بدل جائے گی، چاند کی کیفیت بدل جائے گی، سورج کا ماحول بدل جائے گا، تو آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ آ گیا ہے، کوئی انقلاب آ گیا ہے۔ جاؤ پتہ کرو، مکہ کے اندر پتہ کرو کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج۔ یہ ٹیم گئی گشت کرتی، پتہ کرو بتاؤ کہ کوئی بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ بنو ہاشم کے اندر اس کا والد عبداللہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہ ٹیم آ گئی، انہوں نے آ کر دروازہ کٹکھٹایا، جناب عبد المطلب نکلے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی آپ کو اللہ نے پوتا دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نوازا ہے۔
پوتا عطا کیا ہے. کہتے ہیں جی ہمیں زیارت کروا دیں. جناب عبد المطلب گئے اندر. اماں آمنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی آمنہ تیرے لال کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں, زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اماں نے محبوب کو کپڑے میں لپیٹا اور دادا کے سپرد کیا. جو ہی حضور باہر تشریف لائے, اس یہودی تاجر کی ٹیم نے جب حضور کو دیکھا تو آشش کر اٹھے, نور برداشت نہ ہو سکا. حضرت حسان نے محبوب کے اس نور کو اس طرح بیان کیا ہے. ممبر پر جلوہ گر ہیں, حضور تشریف فرما ہے, فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَ الطَّيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب تجھ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْ خاموش رہ گئے, چپ کر گئے, جواب نہیں دیا. اگر وہ بات غلط ہوتی تو حضور ٹوک دیتے, فرماتے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اب حسان حضور سے عرض کرنے یا رسول اللہ خلقت مبران من کل عیب, محبوب ہر عیب سے تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. حضور خاموش ہیں, حضور خاموش ہیں. آپ یہ نہیں فرماتے کہ حسان کیا کہہ رہا ہے, جیسا تو بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں, جیسا تو گناہ کرتا ہے مجھ سے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے تو اس سے خامیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں, کیا کہہ رہے ہو. خاموش ہیں. حضور کا خاموش ہونا دلیل ہے حسان بیٹے جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے بارے میں جو تیرا نظریہ ہے خلقت مبران من کل عیب, اللہ نے مجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, میں پاک ہوں. خلقت مبران من کل. اب انہوں نے اس ٹیم نے حضور کو دیکھا تو آشش کر اٹھے اور جا کر کہا, اپنے سر جی سے کہا کہ جی وہ بنو ہاشم کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ہم دیکھ آئے ہیں, حیرت ہے, اس کا حسن بڑا لاجواب ہے, اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. یہ یہودی تاجر کہتا ہے کہ چلو مجھے بھی اس دروازے پر لے چلو. یہ ٹیم پھر آئی, پھر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. عبد المطلب پھر فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے, تو کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں اپنا پوتا دکھایا, زیارت کروائی تھی, اب یہ ہمارا سرجی ہے, ہیڈ ہے ہمارا, یہ دیکھنے آیا ہے, یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کے پوتے کی زیارت کرے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَ الطَّيْنِ. حضور پھر اندر گئے. عبد المطلب اماں آمنہ سے کہا بیٹی آمنہ ایک اور ٹیم آ گئی تیرے لال کو دیکھنے کے لیے, دکھاؤ ذرا. محبوب پاک یہ وہ انقلاب کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ کیسا روحانی انقلاب کیسا تھا. اندر گئے, حضور کو لائے. اس یہودی نے محبوب کا چہرہ دیکھا, آشش کر اٹھا, رویا, چمٹا. پھر کہتا ہے عبد المطلب سے کہ سر جی ایک درخواست اور ہے, مجھے اس بچے کی پیٹھ دکھاؤ, اس بچے کی پیٹھ دکھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا, اٹھایا, وہ یہودی محبوب کی پیٹھ کو چمٹ گیا اور بوسے دینا شروع کر دیے. رو رہا ہے, سسکیاں لے کر رو رہا ہے, سسکیاں لے کر, ہچکی بند گئی. بار بار پیٹھ کو بوسے دے رہا ہے, بار بار چوم رہا ہے. 10 منٹ گھنٹہ وقت گزر گیا. ساری ٹیم حیران تھی کہ ہمارے سر جی کو کیا ہوا, چہرے کو دیکھ کر اتنا نہیں روئے اور پیٹھ کو دیکھ کر چوم بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, ایسا کیوں ہے. جب وہ اپنی ہوش میں آیا یہودی تاجر تو کہا کہ صاحب کیا معاملہ کیا ہے, چہرے پر آپ نہیں روئے, اس بچے کا چہرہ دیکھ کر نہیں روئے, پیٹھ دیکھ کر بڑا روئے ہیں. تو یہودی کہتا ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا, انجیل میں پڑھا تھا, زبور میں پڑھا تھا, صحیفوں میں پڑھا تھا کہ وہ بچہ کہ جس کے آنے پر کائنات میں زبردست انقلاب آئے گا, اس کی شانوں پیٹھ کے پیچھے نبوت کی مور لگی ہوگی. چونکہ میں نے یہ پڑھا تھا, اب میں وہ تصدیق کرنی چاہتا تھا کہ دیکھوں وہی ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے. اب یہ واقعہ بہت سے علماء نے لکھا یہودی کی اس روایت کو,
یا ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک طبقہ، لکھا پڑھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، اس میں مولانا صاحبان بھی، باؤزی صاحبان بھی، لوگ بھی لکھے پڑھے، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ کتابوں نے بھی یہ لکھا ہے، یہ نہیں میں نے کہا، بہت لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد ملی۔ اس پر بات کہہ رہا ہوں، اگر نبوت 40 سال کے بعد ملنا ہے تو یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو یہودی نے بار بار چوما مور نبوت کو، یہ بچپن میں کیسے لگ گئی؟ بچپن میں مور نبوت کا لگ جانا یہ بتاتا ہے کہ حضور پیدا ہوتے نبی ہیں۔ اور پھر میری جذبات کی روشنی میں یہ دلیل نہ سمجھیں، ایک قرآن مقدس کی آیت بھی اس کے جواب میں ذہن میں آ گئی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، بتا دیں گے مجھے کہ حاجی صاحب کہاں گئے؟ جی میں کھڑا ہوں۔ ہاں، کس وقت ہے آپ نے کوئی اور بھی کرنا؟ نہیں کچھ نہیں کرنا بابا جی۔ حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ میرا آپ کا ملت اسلامیہ کا زبردست عقیدہ ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے وہ پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیا۔ بچے کو اٹھا کر لائی ہیں۔ سورہ مریم کے اندر یہ کیفیت موجود ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ قالوا یا مریم انا لک ھذا، قوم نے کہا مریم یہ کیا ہے؟ مریم یہ کیا ہے؟ تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ نکاح تیرا نہیں ہوا، بیاہ شادی ہوئی نہیں، برات آئی نہیں، بچہ کیسے ہو گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری ماں بھی اچھی تھی، اچھے خاندان کی بیٹی ہے تو، اور یہ بچہ لے آئی ہے بغیر شادی نکاح کے۔ اب یہ قوم کا اعتراض تھا۔ قرآن مقدس اس واقعے کو بیان کر رہا ہے سورہ مریم کے اندر۔ آپ قوم نے جب اکٹھے ہو کر حضرت مریم پر یہ اعتراض کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو بی بی جی نے، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ بچے ہیں، گھنٹے کے بچے ہیں، 2 گھنٹے کے ہیں، 1 دن کے ہیں۔ اب اشارے کرنے میں مجھے ایک اشارہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بی بی جی کو پتا تھا، اماں مریم کو پتا تھا کہ میرا بیٹا تاڑ تاڑ تقریر کر دے گا، اگر یہ سوال کریں گے میرے بیٹے سے تو میرا بیٹا ڈٹ کر جواب دے دے گا۔ اگر یہ پتہ نہ ہوتا تو اشارہ کرتی کیوں؟ یہ تو رسوائی پریشان کی۔ فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا مریم کیف نکلم، ہم کیسے باتیں کریں، وہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے، تو خود کہے نا، جواب تو دینا چاہتی ہے تو خود جواب دے کہ بچہ کیسے ہوا، الزام تجھ پر ہے، اور اشارہ کر رہی بچے کی طرف، پنگوڑے کی طرف۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے، بات کیسے کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے تاڑ تاڑ تقریر کرنے لگے، فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن میں آ جائے پھر بھول نہ جاؤں۔ فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ الزام قوم نے لگایا ہے ماں پر کہ تو ایسی ہے، مگر چاہیے یہ تھا کہ عیسیٰ فرماتے میری ماں پاک ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عفیفہ ہے، تم الزام غلط لگا رہے ہو۔ یہ بات نہیں، قرآن مقدس فرماتے قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں مجھے جو بات محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتانے کے لیے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی نگاہ کتنی تیز ہوتی ہے، نبی کی قوت کتنی ہے، نبی کی طاقت کتنی ہے۔ یہ نبی ہیں، پنگوڑے میں ہیں، اور فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آپ کی نگاہ گئی ہے 30 سال بعد کے واقعے پر، جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30-32 سال کی ہوتی ہے، آپ معجزے دکھاتے ہیں، کوڑی کو بچاتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو بچاتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کمالات عیسیٰ علیہ السلام کے 30 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے کہہ دیا عیسیٰ خدا ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ 30 سال کے بعد جو لوگوں کی گمراہی پیدا ہونی تھی، لوگوں نے گمراہ ہونا تھا اور عیسیٰ کو خدا کہنا تھا، فرماتے ہیں نہیں، کمالات جتنے بھی اللہ مجھے دے دے کمال ہیں، ہوں میں رب کا بندہ، انی عبداللہ، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ ایک بات آتان یل کتابہ، اور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی عمر ہے، 2 گھنٹے کی ہے۔ جواب فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ قرآن مقدس فرما رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے نبی ہیں۔ جعلنی، جن علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ مجھے اللہ نبی بنائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس کے ترجمے کی وہ توہین کی انہوں نے۔ جعلنی تو ماضی سیدھی سی بات ہے، مجھے رب نے نبی بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے نبی ہیں، تو بیٹے مانو، تسلیم کرو۔ جب میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کے کمالات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری، محبوب یوسف کا حسن تیرے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک تیرے اندر ہے، ید بیضہ داری، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنا وہ تیرے پاس ہے، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ وہ سارے حسین، وہ سارے انبیاء جتنے کمالات وہ سارے رکھتے ہیں، وہ تیری ایک ذات کے اندر موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تیری ایک ذات کے اندر وہ سارے کمالات موجود ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے نبی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے کمالات اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کا، میرا آپ کا، ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پیدا ہوتے نبی ہیں۔ اب اگلی بات، یہ تو پیدا ہوتے نبی ہیں، مگر میری بات اگلی وہ بھی ذہن میں رکھیں، پسند آئے تو اسے تسلیم کریں، نہ پسند آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات آپ مانیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم محدث ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بھر داڑھی سے مدینہ منورہ کی چوکھٹ پر جھاڑو دیا ہے۔ پھر ایک دفعہ خواب میں سرکار فرماتے ہیں کہ عبدالحق اب تم چلا جا، ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر میرے دین کی تبلیغ کر۔ رو پڑے، آنسو بہائے، اللہ کے محبوب اب یہاں میں ہوں تو جب جی چاہتا ہے تو زیارت کر لیتا ہوں روضہ پاک کی، جب جی چاہتا ہے جالیاں دیکھ لیتا ہوں، اور جب میں ہندوستان چلا جاؤں گا تو ہزاروں میل دور چلا جاؤں گا، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یہ خواب کی بات کرتے ہیں۔ محبوب فرماتے کوئی بات نہیں، جاؤ عبدالحق میرے دین کا کام کرو، ہندوستان میں اسلام پھیلاؤ، جب چاہو گے میں آ کر مل جایا کروں گا۔ دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، دل کی آئینہ میں ہے، دل کی آئینہ میں ہے۔ کسی نے کہا سامنے لٹکائی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی تو اس کے جواب میں دوسرے نہیں، ایسا نہیں ہے، دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد یہ بات کر رہا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب رہا یہ ہے کہ نبوت کا یوں کہہ لیجئے کہ محبوب نے چارج سنبھالا تو 40 سال کے بعد سنبھالا ہے۔ نبی اس وقت ہیں، شیخ عبد المحدث دہلوی فرماتے ہیں جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ اس وقت بھی تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کیچڑ میں تھا۔ عرش نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا، کرسی نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا، لوح قلم نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا، مشرق مغرب نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا، چاند تارے سورج نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ یوں کہو جب تھا بھی نہ تھا اس وقت بھی تھا،
بے شک جب تھا بھی نہ تھا میرے حضور تھے، جب تھا بھی نہ تھا مصطفیٰ اس وقت بھی تھے۔ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ انقلاب آئے ہیں۔ کنگرے گرنے کا انقلاب ہے، فارس کا آتش کا بجھنے کا انقلاب ہے، دریائے ساوا کے خشک ہونے کا انقلاب ہے، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر اس عالمگیر انقلاب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اماں جی فرماتے، ایک اور بات یاد آ گئی، اماں جی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں آمنہ، کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے، جلوہ گار ہوئے ہیں، بیٹھے مکہ پاک میں ہیں، اماں جی مکہ پاک میں ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، ولادت باسعادت حضور کی وہاں ہوئی حجرے میں، فرماتے خارجہ منی نور ازات منہ قصور شام، میرے پیٹ سے اللہ کے نور کا ظہور ہوا اور شام کے محل میں نے دیکھ لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب شام مکہ کے اندر بیٹھی اماں جی اور حجرے کے اندر ہیں، شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ شام یہاں سے 1500 کلومیٹر ہے۔ ایک بات یہ ذہن رکھیں کہ سورج کا نور بہت بڑا طاقتور نور ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ دیواروں کو پھاڑ کر اندر چلا جائے دھوپ سورج کی، دیوار کو پھاڑ کر نہیں اندر چلا جاتا، طاقت بہت زیادہ ہے۔ مگر اس نور مصطفیٰ کی قوت کا اندازہ کریں میرے عزیز بیٹے دوست۔ اماں جی فرماتی ہیں حضور پیدا ہوئے ہیں تو میں نے شام کے محلوں کو دیکھ لیا، معلوم ہوا حضور کا نور اتنا بڑا طاقتور نور ہے کہ شام کے پہاڑوں کو چیر دیا، اماں جی نے دیکھ لیے شام کو۔ اگر یہ راستہ سے پہاڑ ہٹتے نہیں تو اماں جی دیکھیں گی کیسے؟ اگر یہ راستہ سے پہاڑ چرتے نہیں تو دیکھیں گی کیسے؟ یا تو یہ ہے اور یا یہ معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی برکت سے اماں جی کی آنکھوں کا نور ہی اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا باہر چلا گیا، جو بھی صورت ہوگی۔ اب شام کا ذکر آئے کہ شام کے محلوں کو دیکھا، یہ نہیں ذکر ہے کہ میں نے کینیڈا کے محل دیکھے، امریکہ کے دیکھے، فرانس کے دیکھے، جاپان کے دیکھے، اٹلی کے دیکھے، ناروے کے دیکھے، دنیا کے بے شمار ملک ہیں، ہندوستان کے دیکھے، کسی ملک کا ذکر اماں جی نہیں کرتے، شام کے محلات کا ذکر ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ تو جو میرے ذہن میں ہے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ یا تو شام کا ذکر اس لیے ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں شام فتح ہو گیا تھا، ایک بات، یا اس لیے شام کا ذکر ہے کہ شام عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے مسجد اقصیٰ میں اتریں گے، شام کے اندر ہے، یا اس لیے شام کا ذکر ہے کہ مسجد اقصیٰ شام میں ہے، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس میں 1,23,999 نبیوں کو رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے، اور نبیوں نے یہاں جشن آل انبیاء کانفرنس ہوئی ہے، آل انبیاء کانفرنس ہوئی ہے مسجد اقصیٰ میں، اور اس کانفرنس کی صدارت آمنہ کے لال نے کی ہے، اور آخری خطبہ محبوب پاک علیہ السلام کا ہے۔ یا اس لیے، یا ایک بات اور کہ شام کا ذکر کیوں ہے، وہ میرے تجربے کی بات ہے کہ حضور نے، اماں جی نے شام کا ذکر کیوں کیا۔ جس سال مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضہ میں گئی ہے، میرے آپ کے سب کے آنسو بہتے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جو ہماری محبوب پاک علیہ السلام نے جہاں سے معراج کا سفر کیا تھا، وہ یہودی چلے گئے ہیں اور جوتوں سمیت گئے ہیں، لاشیں وہاں مسلمانوں کی پڑی ہیں۔ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اس سال تو حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا، تو یہ اثر طبیعت پر کیفیت طاری ہو گئی کہ یا رسول اللہ، جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی، انبیاء کو درس دیا، معراج پر گئے، وہ مسجد آج کل یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ میں رویا، آپ بھی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، اور اتنی دیر تک میں وہاں کھڑا رہا، آنسو بہتے رہے کہ اللہ کے محبوب، اے خاصان رسول، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، دنیا میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میں رو رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی کچھ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں اپنی کیفیت کے بعد 2-4-10 منٹ آدھ گھنٹے کے بعد فارغ ہوا، جب رو کر تھک گیا پیچھے ہٹا تو میرے پیچھے شامی لوگ کھڑے تھے، جسے یاد آیا واقعہ، شامی لوگ کھڑے تھے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، میں نے پہچان لیا کہ یہ شامی وہ بھی رو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں تو پنجابی میں حضور سے باتیں کر رہا تھا، اور حضور جانتے ہیں، وہ تو پنجابی نہیں جانتے تھے، مگر میری حالت کو دیکھ کر وہ بھی رو رہے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ آ کر مجھے پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے کسی اللہ کے بندے کی شام کے ابدال کی زیارت کروا دیں، شام کے ابدال کی ولی کی زیارت کروا دیں جو رسول اللہ سے براہ راست باتیں کرتا ہے اور حضور سے اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس سے زیادہ اور میری کیا ہو سکتی ہے سعادت کہ مجھے ایک ابدال کی زیارت ہو جائے۔ یا شام کا ذکر اس لیے کیا حدیث پاک میں کہ پوری روئے زمین پر 30 ابدال ہر وقت رہتے ہیں، جن میں سے 10 ابدال شام کے ہیں، صرف شام کے، اور 20 ساری دنیا سے۔ یہ اس میں شام کی عظمت ہے۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ ایک ابدال کی تجھے زیارت کرواتے ہیں جو باتیں کرتا ہے رسول پاک سے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا یہ تو بڑی سعادت ہے، مجھے لے کر چلے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بندہ جس کی مجھے زیارت کروائیں گے یہ شام کا ابدال ہے، میں ان سے کہوں گا 2 باتیں، میں ان سے کہوں گا، ایک تو دعا کرواؤں گا کہ حضرت صاحب آپ دعا کریں کہ میں پھر بھی مدینے آؤں، ایک یہ دعا کرواؤں گا، اور ایک دعا یہ کہوں گا کہ حضور، چونکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ حضور سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ حضور مہربانی آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام تو پیش کر دیں۔ یہ 2 باتیں میرے ذہن میں تھی جب جالیوں سے ہٹا اور ان کے مکان تک جانے کے لیے کہ میں ان سے باتیں کروں گا۔ حسن اتفاق ہوا کہ ابھی ہم حرم شریف سے باہر نکلے نہیں تھے، وہ بزرگ شام کا ابدال 40-50 اور لوگوں کے ساتھ حرم شریف میں آ گئے، اور ان ساتھیوں نے مجھے کہا کہ وہ یہیں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے، بیٹھ گئے، اللہ اللہ شروع ہو گئی، وظیفہ انہوں نے شروع کر دیا، میں بھی بیٹھا رہا۔ اب آدھ پون گھنٹے کے بعد محفل ذکر سے فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے سوچا کہ میں ان سے وہ درخواستیں کروں۔ اتفاق سے میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، ان بزرگوں کے، اس ابدال کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں، پر تول رہا ہوں کہ میں انہیں کیسے بات کروں، انہیں کہوں کہ میرا سلام حضور کو پہنچا دیں۔ انہوں نے مجھے بلایا، ہاتھ سے اشارہ کیا، میں آگے چلا گیا۔ اس وقت تک میرے بائیں کندھے پر وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، عرصہ گزر گیا۔ اس ابدال کا ہاتھ جو میرے بائیں کندھے پر لگا، اس کی ٹھنڈک اب بھی جیسا آپ کو بات سنا رہا ہوں تو بات سناتے وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں میں۔ اور مجھے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بھی کہنا تھا، پر تول رہا تھا کہ کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں بلغت منک السلام الی حضرت النبی الکریم، میں نے تیرا سلام رسول اللہ کو پہنچا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میرے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی۔ اگلی بات میرے لیے اور بہت بڑی سعادت تھی جو میں ساری زندگی کا اب میرا عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جب جائیں حج پر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور فرمائیں گے وعلیکم السلام۔
وہ جواب دیتے ہیں آپ. جب شیخ امام محمد غزالی فرماتے ہیں اذا حضرت فی جناب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو حضور کی بارگاہ میں جائے فقل السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کہہ دے حضور سلام، اور آپ تجھے وہ جواب دیں گے. اس عقیدے کے ساتھ سلام کہے کہ اپنے جسم پاک کے ساتھ وہ تجھے جواب دیں گے. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ حضور فرماتے تو میری خوش قسمتی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہاں ہوں تو میں گناہ گار بندہ، مگر میرے دل میں جو سوال تھے، باتیں تھیں، وہ انہوں نے کہہ دی ہیں. یا اس لیے شام کا ذکر ہوا کہ وہاں ابدالوں کی بڑی جماعت رہتی ہے. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، محبوب کے آنے پر یہ انقلابات تھے. ان انقلابات میں جو پہلی بات کر رہا تھا غریب پروری، آخری بات اس سلسلہ میں کہ محبوب پاک نے آ کر غریبوں کے ساتھ جو پیار کیا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس وقت بھی ذہن میں آ رہی ہیں آپ کو سنانے کی، مگر ایک بات وہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ہجرت کے بعد، اور سارے لوگوں کو پتہ تھا مدینہ پاک کو کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. پورا مدینہ منورہ بہر آ گیا، اپنے بھی پرائے بھی، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. ماننے والے تو اس لیے آ گئے تھے کہ حضور ان کے رسول ہیں، نہ ماننے والے اس لیے آ گئے تھے کہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ وہ آخر الزمان رسول آئے گا، اس کی شکل و شبہات ایسی ہوگی، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے. اب حضور اونٹنی پر سوار ہیں، مدینہ منورہ میں آئے ہیں. اس سے پہلے یہ اونٹنی میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، اس سے پہلے یہ اونٹنی کبھی مدینہ پاک میں نہیں آئی، پہلی مرتبہ آئی ہے. سرکار اونٹنی پر سوار ہے، ناقہ کسوہ پر سوار ہیں، اور لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہوا تھا کہ شاید میرے گھر آ جائے. اپنے گھروں کو بنایا ہے، بناؤ سنگار کیا ہے، صفائی کی ہے. میں کہوں گا حضور میرے گھر آئے، شاید آ جائیں، شاید آ جائیں. ابن ہشام اور طبری ہمارے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار 13 یا 14 مقام پر پکڑی گئی کہ حضور میرے گھر آئے نا. یہاں پنیر بھی پڑا ہے، دودھ بھی پڑا ہے، کھجوریں بھی پڑی ہیں، خوراک پڑی ہے، کھانا پڑا ہے، آپ تشریف رکھیں. حضور فرماتے ہیں اترکوہا انہا مامورہ، چھوڑ دو میری اونٹنی کی مہار، چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہے وہاں بیٹھے گی. معلوم ہوا کہ اونٹنی جانتی تھی کہ خدا کا حکم کب ہوگا. اب 14 مقام پر حضور نہیں بیٹھے، سارے لوگ باہر تھے. ایک بندہ تھا جو مدینہ منورہ سے باہر نہیں آیا تھا، حضور کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، مدینہ امٹ کر آ گیا ہے. کوئی بچہ باہر نہیں رہا، بچے بچیاں سڑکوں پر، بازاروں پر، چھتوں پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عربی کے اشعار پڑھ رہے ہیں محبوب کی آمد پر. اور یہ بندہ جو نہیں آیا تھا کون تھا؟ ابو ایوب انصاری تھا. یہ بندہ جس کی بات سنا رہا ہوں، یہ ابو ایوب انصاری تھا. یہ اپنے سین میں گھر میں ہی بیٹھے رہے تھے. یہ کیوں بیٹھے رہے تھے؟ یہ کیوں نہیں آئے زیارت کرنے کے لیے؟ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں تو ہوں بڑا غریب، مدینے کے لوگ بڑے بڑے امیر ہیں، اگر حضور ان کے گھر کسی چلے جائیں گے. میں نے اگر کہہ دیا کہ حضور میرے گھر آئیں، حضور آ گئے تو میں بٹھاؤں گا کہاں؟ میرا تو گھر ہی ٹوٹا ہوا ہے، میری تو جگی خستہ حال ہے، میری چھت سے پانی ٹپکتا ہے، کیچڑ ہے، میرا گھر محبوب کے بٹھانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھے رہے تھے. غریب کی بات کر رہا ہوں کہ عالمگیر انقلاب جو آیا ہے محبوب کے آنے کا، اس کا سب سے بڑا اہم پہلا نقطہ جو میرے نزدیک ہے وہ غریب پروری ہے، غریب نواز ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کی اونٹنی چکر کاٹتی گئی، گلیاں نہیں دیکھی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے گلیاں دیکھی ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اونٹنی ہے، جانور ہے،
پہلے تو مدینہ پاک میں نہیں آئی تھی. اسے علم کیسے ہوا؟ اسے علم اس لیے ہو گیا کہ علم والا جو اس پر بیٹھا تھا، جو کائنات کی علوم کا ماہر جو بیٹھا تھا، مشرق و مغرب جنوب و شمال کا عالم جو بیٹھا تھا. اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب یہ تو جذبات میں کہہ رہے ہیں، اب اونٹنی کو علم کیسے آ گیا، تو چلو نہ مانو یہ میری بات، یہ میرا اپنا ذوق ہے، یہ نہ مانو، یہ میری بات نہ مانو. اتنی تو مان لو پھر کہ اونٹنی کی مہار کو جبریل نے پکڑا ہوا تھا اور وہ نوکری کر رہے تھے. میرا کھاتا تو پھر بھی پورا ہو جائے گا، میرا کھاتا تو پھر بھی پورا ہو جائے گا. پہلی بات مان لیں تو اور زیادہ پورا ہو جائے گا. وہ ذہن میں نہ آئے تو اس سے اور زیادہ ہو جائے گا کہ جبریل نے محبوب کی اونٹنی کی مہار پکڑی. جہاں اس وقت مسجد نبوی شریف ہے، یہ مقدس اونٹنی یہاں آ کر بیٹھی ہے. دروازے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں کہ شاید میرے گھر آئے، شاید میرے گھر آئے. ہر ایک کی امید ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ رسول پاک آئے ہیں، میں ہوں، میرے گھر آ جائیں، میرے گھر آ جائیں. مگر بات تو مقدر کی ہوتی ہے نا، بات تو مقدر کی ہوتی ہے نا. محبوب کھلے دروازوں کی طرف نہیں گئے، محبوب کھلے دروازوں کی طرف نہیں گئے. جہاں پنیر کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، دودھ پڑا ہوا ہے، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، خوراک پڑی ہے، حضور اس طرف نہیں گئے. حضور اونٹنی سے اتر کر اسی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آ گئے ہیں. دروازہ بند ہے. غریب پروری کی بات یاد ہے آپ کو، واقعہ کہ غریب پروری کی باتیں سنا رہا ہوں. محبوب پاک نے بڑے بڑے موج میں جب آ گئے، قطرہ سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندہ سے مولا کر دیا. ابو ایوب کی قسمت بھلی تھی، سرکار آ گئے ہیں. قربان جائیں وہ قدم ابو ایوب کے دروازے پر آئے ہیں جن قدموں کو چومنے کے لیے عرش بھی بے چین تھا. دروازہ کھٹکایا، اندر سے رو کر ابو ایوب کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے والے دروازہ نہ کھٹکھٹا، ہماری قسمت سو گئی، ہم بدقسمت لوگ ہیں. آج مدینہ منورہ میں بہار آئی ہوئی ہے، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، اور جب کوئی محبوب کی یاد میں بیٹھا ہو اور میں یا آپ جا کر اسے ڈسٹرب کریں، پریشان کریں، تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں تو بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں اور یہ کیا مداخلت کر رہا ہے. ابو ایوب انصاری رو کر کہتی ہے خدا کے لیے دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، ہماری قسمت سو گئی، آج محبوب آئے ہوئے ہیں. آواز آتی ہے ابو ایوب اٹھو اٹھو، دروازہ کھولو، قسمت کے جگانے والے تو چل کر تیرے دروازے پر آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے پر ابو ایوب سے فرمائی وہ یہ تھی السلام علیکم یا ابا ایوب. ابو ایوب سلام ہو، ایک بات. اور دوسری بات جو فرمائی ابن ہشام طبری کہتے ہیں یہ تھی، کیا فرماتے ہاتھ کتابی، ابو ایوب وہ میرا خط دے دے جو 1000 سال پہلے سے تیرے پاس پڑا ہے. یہ خط کیسے تھا؟ 1000 سال پہلے طبہ ورہمیری یہاں آیا تھا مدینہ پاک میں، اور اس کا ارادہ تھا کعبہ کے گرانے کا ٹھانے کا. رات ٹھہرا، اس کے ساتھ 300 علماء تھے. انہوں نے دیکھا کہ جس رسول کا ذکر تورات انجیل زبور کرتی ہے اس کی خوشبو اس خطے سے آ رہی ہے. طبہ نے کہا چلنا ہے تو ان 300 علماء نے کہا کہ صاحب ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ آخر الزمان رسول کی مہک خوشبو جو ہے وہ اس زمین سے آ رہی ہے، ہم تو ان کی زیارت کر کے جائیں گے. طبہ نے ان علماء کو بلا لیا، کہنے لگے کہ ہو تو تم علماء تورات انجیل کے لکھے پڑے ہو، مگر سوچو تو صحیح، پتہ نہیں وہ رسول آئے گا کب؟ اگر اس نے 2-4-10 دن تک آنا ہے تو بیٹھو، 2 سال تک آنا ہے تو بیٹھو، پتہ نہیں وہ کب آئے. تو ان علماء نے جو تورات کے ماہر تھے انہوں نے کہا کہ طبہ وہ آئے
500 سال کے بعد، وہ آئے 1000 سال کے بعد. ہم یہاں مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہماری قبریں مدینہ میں ہوں گی، ہماری قبریں مدینہ میں، ہماری قبریں مدینہ میں ہوں گی. جب وہ آئے گا مدینے میں چلے گا، اس کے پاؤں کی مٹی ہماری قبروں پر پڑ جائے گی، ہمارا کھاتا پھر بھی پورا ہو جائے گا. اس بات کو پھر تباول نے سن کر اس نے اپنا ارادہ کینسل کیا اور یہ خط لکھا تھا. حضور کو طرف کہا کہ تم میں سے جو بڑا رہا ہے وہ لے لے، اگر اس کی موجودگی میں حضور آ جائیں تو میرا خط دے دیں، اگر اس کی موجودگی میں نہ ہے تو اس کا بیٹا آگے وہ خط چلتا چلتا 1000 سال بعد ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا. ابو ایوب انصاری ہاتھ کتابی میرا وہ خط دے دے. بات یہ کہہ رہا ہوں بیٹے کہ محبوب پاک کی آمد کے اس عالمگیر انقلاب میں جو بڑا اجلا پہلو نظر آتا ہے وہ غریب پروری ہے. ایک اور حدیث پاک چھوٹی سی یاد آ گئی. ایک درزی تھا، کپڑے سی کر گزارا کرتا تھا، بہت غریب تھا. ویسے ہی غربت تھی مگر اس کی غربت بڑی مثالی تھی. یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں درزی ہوں، خیاط ہوں، کپڑے سی کر گزارا کرتا ہوں، آپ کا غلام ہوں، میرا جی چاہتا ہے کبھی میرے گھر تو آئیں آپ، کبھی میرے گھر تو آئیں آپ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں آ جاؤں گا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگلے دن حضور نے مجھے لیا اور فرمایا کہ انس کل وہ درزی آیا تھا، وہ کہہ گیا تھا میرے گھر آئیں تو چلیں اس کے گھر. میں حیران تھا. انس فرماتے ہیں میں حیران تھا، نہ اس کی جگی ہے، نہ اس کے کوٹھا ہے، نہ اس کی کٹھیا ہے، معمولی سا بندہ ہے، کپڑے سی کر گزارا کرتا ہے اور عرش نشین آقا مولا ہے جو فرما رہے ہیں کہ انس چلنا ہے، درزی کے گھر چلنا ہے. فرماتے ہیں انس فرماتے ہیں حضور نے مجھے ساتھ لیا اور وہ بھی باب الاوالی میں رہتا تھا. باب الاوالی میں آئے، اس کی دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ تو انس کہتے ہیں کہ میں انس ہوں، میرے ساتھ اللہ کے رسول ہے، تو کل گیا تھا حضور کی بارگاہ میں، حضور آ گئے ہیں تیرے پاس. اب وہ درزی پھٹے پرانے لباس والا غریب درزی بیچارہ کپڑے سی کر گزارا کرنے والا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. اس نے ایک پھٹی سی چادر چھوٹی سی میلی سی وہ محبوب کے لیے بچھا دی. یا رسول اللہ آپ کے قدموں کو تو عرش ترستا ہے، آپ نے مجھے نوازا، میری جھونپڑی میں تشریف لائے، میرے پاس یہی ہے، پھٹا پرانا سا لباس ہے. حضور بیٹھ کے حضرت انس فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، حضور اتنے پیار سے بیٹھے ہیں کہ کبھی میں محبوب کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی نہیں تھی. پھر وہ صحابی درزی پیالے میں سالن لایا، جو کی روٹی لایا اور اس پیالے کے اندر کدو کے ٹکڑے تھے، پتلا سا شوربہ تھا بری. انس فرماتے ہیں کہ حضور اپنے لقمہ توڑ کر میں دیکھتا تھا کہ اس پیالے کے اندر سے کدو کا ٹکڑا تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. انس فرماتے ہیں وہ دن گیا جس دن میں نے محبوب کو کدو سے پیار کرتے دیکھا، ساری سبزیاں ختم ہوگی، میں کدو سے پیار کیا کرتا ہوں. بات یہ کہہ رہا تھا بیٹے غریبوں کی محفل ہے. میں نے آتے پہلا فکر آپ سے کہا تھا کہ میں اسے جلسہ نہیں سمجھ رہا، یہ غریبوں کی جھونپڑی سمجھ رہا ہوں. غریب بیٹھے ہیں سارے، حضور کے منگتے ہیں اے گنبد خضرا کے مکین پیارے محبوب پاک. بس کہنا یہ ایک اور یاد آ گئی، ایک اور آ گئی ہے، یاد آ گئی غریب نوازی کی. ایک صحابی تھے، غریب صحابی، وہ فوت ہونے لگے. ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے یہ فوت ہو رہا ہے. اس نے کوئی کسی ڈاکٹر طبیب معالج کیا، وہ سیدھی دربار رسالت میں آ گئی. یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کا صحابی ہے، میں اس غریب صحابی کی ماں ہوں، میں اس غریب صحابی کی ماں ہوں.
محبوب وہ میرے ایک وہ جا رہا ہے دنیا سے، میں درخواست کرتی ہوں یہ رسول اللہ آپ میرے گھر تو آئیں. اگر وہ کہتی کہ حضور دعا کر دیں بات تو پھر بھی بڑھ جاتی، بات تو پھر بھی بڑھ جاتی، مگر وہ کہتی حضور میرے گھر تو آئیں. حضور فرماتے ابو بکر چلو، صحابی غریب ہے، موت کا وقت ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں حضور آ گئے، رش تھا لوگوں کا، اس غریب صحابی کے گھر لوگوں کا رش تھا کہ فوت ہو رہے ہیں. حضور باہر ہے، ابھی شیر میں نہیں گئے. لوگوں نے کمرہ بھرا ہوا تھا، باہر سے دیکھا اور اسرائیل آئے ہوئے ہیں اور کیل کانٹے اسرائیل کے پاس موجود ہیں، روح قبض کرنے کی تیاری اسرائیل کر رہے ہیں. نبوت کی نگاہ کی تیزی کا اندازہ کریں میرے بیٹے، میرے بیٹے، نبی کی نگاہ کتنی تیز ہے، کتنی دور رس ہے. رش ہے لوگوں کا مدینہ پاک کے غریب صحابی کے گھر. حضور باہر سے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اندر کھڑے ہیں، روح قبض کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ یاد آ گئے. حضور فرماتے ہیں یا اسرائیل ارفق بصاحبی ھذا، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا دوست ہے. یا اسرائیل ارفق بصاحبی ھذا. اے گنبد خضرا کے مکین، اے پیارے محبوب پاک، آپ پر کروڑوں سلام، آپ پر اربوں خربوں سلام. مجھے اس غریبوں کی محفل میں، فقیروں کی محفل میں، آپ کے گداگر ہیں، اس محفل میں مجھے آپ کی وہ حدیث یاد آئی ہے کہ آپ غریب صحابی کے گھر گئے تھے، آپ نے حضرت اسرائیل کو ڈانٹ پلائی تھی، حضرت اسرائیل کو ڈانٹ پلائی تھی اور یہ فرمایا تھا یا اسرائیل ارفق، حکم ہے، ارفق حکم ہے. ڈانٹ پلانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ارفق حکم کر رہا ہے، حکم دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا. اسرائیل سرنڈر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب میں تو آپ کی امت کے ساتھ پہلے ہی بڑی نرمی کرتا ہوں، اب تو آپ حکم دے رہے ہیں میں کیسے کروں گا. اے گنبد خضرا کے مکین، یہ میری تقریر کی آخری حدیث ہے کہ آپ غریب صحابی کی موت کے وقت تشریف لے گئے تھے. اللہ کے محبوب جب میری موت کا وقت آئے، میرے ان بھائیوں دوستوں بیٹوں کی موت کا وقت آئے، اس صحابی کا واسطہ دیتے ہیں جس کے گھر آپ گئے تھے اور اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ نرمی کرنا، اسی صحابی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت بھی تشریف لائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اے رب ذوالجلال اس محفل کو قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین اس محفل شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، پڑھی گئی آیات روایات و حدیث کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں پہنچا، انبیاء و مرسلین تک پہنچا، صحابہ کرام تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، اہل بیت اعظام تک پہنچا، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیاء تک پہنچا. اے خلاق کائنات عزیز بیٹوں کی اس محبت کو قبول فرما. عزیز بیٹے حاجی نذیر، ان کے خاندان کے، ان کے بہن بھائی اعزاء اقربا جو اس دلچسپی لے رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس محبت کو قبول کر لے. اے خلاق کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اے رب ذوالجلال موت کے وقت ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب ہو، قبر میں ہم سب کو حضور پاک کی پہچان کی توفیق نصیب ہو، قیامت کے دن ہم سب کو حضور پاک کا دامن شفاعت نصیب ہو، زندگی میں ہم سب کو بار بار محبوب پاک کے دربار پاک کی حاضری نصیب ہو. یا اللہ اس ساری بستی پر رحم کر دے، قرب و جوار کے علاقے پر رحم کر دے. جہاں جہاں سے دوست بیٹے عزیز آئے ہیں، جتنے قدم اٹھا کر آئے ہیں، ہر قدم پر ہزار رحمت، ہزار نعمت، ہزار برکت، ہزار جود، ہزار خیر، ہزار فضل عطا کر. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان کی خیر ہو. یا اللہ پاکستان کو قتل و غارت دہشت گردی کے حالات سے نکال لے. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ ملک تو نے ہمیں اسلام کے لیے دیا تھا. اے اللہ ہم تیرے دیے ہوئے اس ملک میں تیرے محبوب کے دین کو راج نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے. اللہ حکمران طبقے کو توفیق دے
کہ وہ اسلام سے وفاداری کریں، دین سے وفاداری کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیمار نے بابا جی، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد دے دے، جن لوگوں کا معاش اچھا نہیں ہے ان کو بے تذریہ معاش عطا کر دے، یا اللہ جو لوگ غربت میں پھٹک رہے ہیں انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، 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 اللہ ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے۔ اے رب ذوالجلال پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔